السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج سے آئیے ہم سورہ ہود کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ احباب گرامی، اس صورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں یا اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے، آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتھا، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 3297 ہے، اور صحیح ترمذی جو علامہ البانی کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113 میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عظیم صورت ہے جس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں اور غور کیے جانے کے لائق یہ آیتیں ہیں۔ یہ تو پورے قرآن میں ہمیں غور کرنا چاہیے، لیکن یہ صورت جو ہے اس کے اندر بہت سے قوموں کا تذکرہ ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ ہم کہیں انہی جیسے روش پر چل کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں۔ میرے بھائیوں، بلا تاخیر آئیے ہم اس صورت کے دراسہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہود، جیسے کہ ہم نے کل جانا تھا کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 123 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، حروف مقطعات میں سے ایک حرف یہاں پہ مذکور ہے، الف لام را۔ الف لام را، یہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی ہم نے جانا تھا کہ یہ جو حروف ہیں مقطعات، ان کو کہا جاتا ہے اور ان کو جو ہے ہم الگ الگ ایک حرف پڑھتے ہیں اور ان کا معنی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتلایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی صحیح بات وارد نہیں ہے، تو اس کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں، ورنہ اللہ رب العالمین ہمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضرور اس کے بارے میں بتا دیا ہوتا۔ تو ہم اس کو یہ جان لیں کہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام را۔ الف لام را جس ہم نے جان لیا کہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، یعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ثم فصلت، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس میں احکام و شرائع، مواعظ و قصص، عقائد و ایمانیات اور آداب و اخلاق جس طرح سے وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی، یعنی جس طرح سے اس میں وضاحت موجود ہے، پہلے کی کتابوں میں اس طرح سے وضاحت موجود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک حکیم باخبر کی طرف سے، ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یعنی وہ ذات جو اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں، اور وہ خبیر بھی ہے، یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے وہ باخبر بھی ہے، اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔
اللہ رب العالمین آگے آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں پر جو ہے بخشش طلب کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرو اور اسی کی طرف متوجہ رہو۔ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ یہاں اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر متاع غرور، دھوکے کا سامان کہا ہے، یہاں اسے متاع حسن قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا اس کے لیے یہ متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دو چار ہونا ہے، اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ہے اسے برتا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے زندگی کے جو مال و متاع ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے استعمال کریں تو متاع حسن ہے، اور اگر ہم انہیں جو ہے استعمال کرنے میں آخرت کی زندگی کو بھول جائیں گے تو متاع غرور ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ عذاب یوم کبیر، بڑے دن کا عذاب، بڑے دن سے مراد یہاں پر میرے بھائیوں قیامت کا دن ہے۔ یقیناً وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کے لیے تیار رہنے کی اور اس دن کے لیے نیک اعمال کے ذخیرہ کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس دن آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا سایہ ہمارے اوپر ہو۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اے لوگو تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَلَا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ میرے بھائیوں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس کے شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف موجود ہے۔ تاہم صحیح بخاری تفسیر سورہ ہود میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقع پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز پر مطلع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں اتنا افراط اور غلو بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو
پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ارشاد فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے چھپا سکیں۔ میرے بھائی اس کے شان نزول کے بارے میں جیسے کہ ہم نے جانا کہ اختلاف ہے، معنوں کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو صحیح بخاری میں تفسیر سورہ ہود کے اندر بیان کی گئی شان نزول ہے اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر کہ کس موقع پر یا کس وجہ سے نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین مومنوں کو کیا اس میں جو ہے تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سورہ ہود کی ابتدائی آیتیں تھیں اور ان آیتوں کو ہم نے پڑھ لیا اور اس طرح سے ہم نے الحمدللہ 11 پاروں کے تفسیر اور ترجمہ اور دراسے کا سلسلہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مکمل کر لیا۔ اگلے حلقے سے انشاءاللہ ہم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جہاں سے جو ہے 12 نمبر پارے کی ابتدا ہوتی ہے اس کا معنی اور مفہوم جانیں گے، اور ہم اس طرح سے اس سلسلے کو بھی باذن اللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم